أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 34 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اے ازواج مطہرات، تم یاد کرو اللہ کی ان آیتوں کی جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، اور حکمت کی۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ آیات اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے تم ان کو یاد بھی کرو، اور حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت، ان کو بھی یاد کیا کرو۔ اب یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تم نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو یاد رکھا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کی سنت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ تم نے خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا مطلب وذکرنا کا یہ لکھا ہے کہ تم ان کو یاد کر کے آگے پہنچاؤ، آگے پھیلاؤ۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، بہت سی احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور یہی ایک حکمت بھی تھی تعدد ازواج کی کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیے، کیونکہ خانگی کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، گھر کی زندگی میں جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا، اس کو نقل کرنے والے بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ جس طرح کہ باہر کی زندگی اور باہر کی جو آپ کی ہدایات اور تعلیمات ہیں اس کو نقل کرنے والے صحابہ کرام تھے، تو گھر کی زندگی کی آپ کے جو نقل و حرکت تھی، آپ کی جو ہدایات تھی، آپ کے جو اقوال اور اعمال تھے، اس کو نقل کرنے کے لیے بھی کچھ تعداد مقدار میں عورتوں کی ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے ایک یہ حکمت بھی ہے حضور علیہ السلام نے شادیاں جو ہے وہ آپ کے تعدد ازواج کی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں پر آیات اللہ کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید کا سمجھنا جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنت پر اور حدیث پر موقوف ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث کے بغیر قرآن کا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے حدیث کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور گمراہی ہے۔ حدیث یہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو 5 نمازوں کے اوقات بھی ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حدیث کے بغیر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور مقدار زکوٰۃ کیا ہے یہ متعین نہیں ہو سکتی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا احادیث پر موقوف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید کو بھی یاد کرو، اور حکمت سنت کو بھی یاد کرو، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی یاد کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ پاک بڑے ہی مہربان ہیں اور باخبر ہیں۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ مہربانی ایک تو عمومی مہربانی ہے، جس طرح اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ازواج مطہرات کو جو ہے حضور علیہ السلام کی زوجیت کے لیے چنا ہے، زوجیت کا شرف بخشا ہے کہ آپ ازواج مطہرات جو ہیں حضور علیہ السلام کے ازواج ہیں۔ یہ بہت بڑی عزت اور شرف کی چیز ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ایسے گھروں میں رہتی ہو کہ جہاں پر اللہ کی آیتیں اترتی بھی ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی بھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تمہارے لیے شرف ہے اور اعزاز ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں اور خوب باخبر ہیں تمہارے اعمال سے بھی،